صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے مقابلے میں آخرت کی دنیا کو، آخرت کی زندگی کو کتنا بہتر کہا ہے۔ آپ حدیثوں کے اندر پڑھ کر کے دیکھیے۔ میں نے گزشتہ خطبے کے اندر 2 جگہوں کی قرآنی آیات سے بتایا تھا کہ اس دنیا کے اندر اس دنیا کی جو زندگی ہے یہ کتنی معمولی ہے، کتنی حقیر ہے، اور آخرت کی جو زندگی ہے وہاں پر ایک انسان کو جو جنت ملنے والا ہے وہ جنت اتنا زیادہ لمبا ہوگا، وہ جنت اتنا زیادہ چوڑا ہوگا کہ جتنا کہ آسمان و زمین کی چوڑائی ہے۔ آسمان و زمین کے برابر جو ہے وہ جنت کے اندر حصے ملیں گے۔ وہ جنت اتنا زیادہ چوڑا ہوگا، وہ کتنا بہترین ہوگا، آخرت کی زندگی کتنی اچھی ہوں گی، ایک حدیث سے اس کا اندازہ آپ لگائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موضع صوت فی الجنہ، موضع صوت، کوڑا رکھنے کی جگہ۔ کوڑا جانور کو مارتے ہیں نا، پرانے زمانے میں چمڑے کے کوڑے ہوا کرتے تھے۔ اگر کوئی شراب پی لیا کرتا تھا تو ان کو 40 کوڑے اسی کوڑے سے لگتا تھا۔ وہی کوڑا، ایک ڈنڈا مان لیجئے، یہ جو خطبے دے رہے ہیں ڈنڈا ہاتھ میں ہے، اس طرح کا ایک کوڑا۔ موضع صوت فی الجنہ، کہ کوڑا رکھنے کی جگہ جنت کے اندر، ایک لکڑی، ایک ڈنڈا رکھنے کی جگہ جنت کے اندر، خیر من الدنیا وما فیہا، اتنی سی چھوٹی جگہ، اتنا سا چھوٹا حصہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، خیر من الدنیا، پوری دنیا سے، دنیا کے اندر جو زیب و زینت کی چیزیں ہیں، سکون حاصل کرنے کی چیزیں ہیں، دل کو لبھانے والی چیزیں ہیں، راحت حاصل کرنے والی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں سے افضل اور بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ صرف معمولی سا ٹکڑا جنت کے اندر، معمولی سا حصہ پوری دنیا سے افضل ہے، پوری دنیا کے سامان سے، پوری دنیا کے چیزوں سے، تمام چیزوں سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا افضل اور بہتر ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں مزید آگے فرمایا لا غدوة فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں صبح کے وقت نکلنا، یا اللہ کے راستے میں شام کے وقت 1 گھنٹے کے لیے، 1 لمحے کے لیے نکلنا، دین کے خاطر، اللہ کے رضا کے خاطر، اتنا بہترین ہے جتنا کہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں ان سب سے بھی بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی گویا کہ دین کو سیکھنے کی نیت سے، یا دین کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی نیت سے، یا کہیں پر اگر اسلام اور کفر کے بیچ کی تصادم ہو، گتھم گتھی ہو، جنگیں چل رہا ہو، لڑائی چل رہی ہو، تو صرف 1 گھنٹے کے لیے اللہ کے راستے میں اپنا وقت دے دینا پوری دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے افضل اور بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کیا پتا چلا یہ دنیا کیا ہے، اس دنیا کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی مثال دیتے ہوئے فرمایا انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء، دنیا کی تو مثال ہی نہیں ہے۔ جو آخرت کہتے ہیں، آخرت کی مثال دنیا کے ساتھ ہے ہی نہیں، صرف اس کے علاوہ کہ دنیا کی مثال اس بارش کے مانند ہے، اس پانی کے مانند ہے، کماء انزلناہ من السماء، جس پانی کو ہم آسمان سے اتارتے ہیں، آسمان سے بارش کی شکل میں برساتے ہیں، فاختلط بہ نبات الارض، اور اس بارش کے قطروں کے ذریعے سے، اس پانی کے ذریعے سے زمین کے اندر مختلف قسم کی ہریالیاں نکلتی ہیں۔ نبات الارض، زمین کے نباتات نکلتے ہیں، پیڑ ہوتے ہیں، پودے نکلتے ہیں، فروٹس کے پودے ہوتے ہیں، اناج جو ہم چاول کی شکل میں اور گیہوں جو ہم روٹی کے شکل
میں کھاتے ہیں، طرح طرح کے پھل، فروٹ، سبزیاں، یہ سب آسمانی بارش سے جو پودے نکلتے ہیں، مما یأکل الناس، جن کو انسان اناج، سبزیاں، ترکاریاں، پھل، فروٹس کے شکل میں انسان کھاتے ہیں۔ وَيَأْكُلُ الْأَنْعَامَ، چوپائے گھاس کی شکل میں، چارے کی شکل میں، ہریالی کی شکل میں چوپائے بھی کھاتے ہیں۔ وَأَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَزَيَّنَتْ، جب آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، زمین کے اندر مختلف قسم کے ہریالیاں نکل آتی ہیں، زمین اپنی پوری آسائش لے لیتی ہے، ہری بھری ہو جاتی ہے۔ وَزَيَّنَتْ، یہاں تک کہ زمین مکمل طریقے سے خوبصورت اور لہلہاتی ہوئی دکھنے لگ جاتی ہے، پوری بڑا دلکش منظر ہوتا ہے، ہریالی ہی ہریالی، چاروں طرف خوبصورت منظر، پھلوں کے پیڑوں کے اندر پھلوں سے لدے ہوئے پیڑ ہوتے ہیں، اناج کے بالیوں کے اندر دانے سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ وَظَنَّ أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، اور جو زمین کے مالک ہوتے ہیں، جو کسان ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں یہ ہماری کھیت ہے، یہ ہمارے فصل ہیں جو بہت زیادہ ہری بھری ہے، بہت زیادہ اب کی بار منافع ہونے والا ہے اس موسم میں، اب تو اب کی بار بہت زیادہ فائدہ کمانے پر ہم طاقت پا لیا، ترقی مل گئی اب کی بار، اب کی جو فصل ہوگی بہت شاندار ہوگی، یہ پورا یقین کر لیتا ہے کسان آدمی، ایک کھیت کا مالک۔ وجاءتها امرنا لیلا او نہارا، کھیت ہری بھری ہے، لہلہا رہی ہے، دیکھنے میں شاندار ہے، زمین پوری زینت اختیار کر چکی ہے، اسی بیچ میں عذاب کا ہمارا حکم آ جاتا ہے، اور کیا کرتا ہے ہمارا حکم رات میں یا دن کے کسی حصے کے اندر آ جاتا عذاب کا۔ جو کھیت ہری بھری تھی، جو کھیت لہلہا رہی تھی، جو فصل دانوں سے بھرے ہوئے تھے، جو پیڑ، جو پودے پھل اور فروٹ سے جھک رہے تھے، جب اللہ کا عذاب آتا ہے ان پھلوں کو، ان فصلوں کو اس طریقے سے برباد کر کے رکھ دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَىٰ بِالْأَمْسِ، ہمارا عذاب آ کر کے ان کھیتوں کو ایسے چورا چورا کر دیتے ہیں، ایسے ختم کر دیتے ہیں، ان کے نشان کو اس طرح مٹا دیتے ہیں جیسے کل وہاں کچھ بھی نہیں تھا، سب ختم، کچھ بھی نہیں تھا وہاں پر۔ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اللہ فرماتا ہے ایسے ہی ہم غور و فکر کرنے والوں کے لیے آیتیں بیان کرتے رہتے ہیں، نشانیاں کھول کھول کر کے واضح کر رہے ہیں۔ اس آیت سے کیا پتہ چلا؟ اللہ نے انسان کی زندگی کی مثال فصلوں سے دیا ہے، اناج کے جو پیڑ پودے اگتے ہیں ان سے دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کھیت ہری ہوتی ہے اور چند دنوں کے بعد اللہ کا عذاب آ کر کے ختم ہو جاتا ہے، وہ فصلیں ختم ہو جاتی ہیں۔ انسان ابھی بچہ تھا، جوان ہوا، پڑھا لکھا، کمانے کے لائق ہوا، بڑی امیدیں تھی گھر والوں کو، اب میرا لڑکا اچھے جاب میں جائے گا، شاندار پیسہ کمائے گا، بڑے سے بنگلہ خریدیں گے، ہمارے گھر میں ایک 4 ویلر ہوگا شاندار قسم کا، بڑی امیدیں تھی، لیکن اس پر تقدیر غالب آتی ہے میرے بھائیوں، موت ہو جاتی ہے اس انسان، ساری امیدیں بھراسے پڑے رہ جاتے ہیں اور وہ نراسا ہو جاتا ہے، تقدیر غالب آ گئی۔ ایک انسان کمانے کے لائق ہوا، جوان ہوا، کام کاج کے لائق ہوا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، تقدیر غالب آئی، برباد ہو گیا۔ ایک انسان کچھ سنبھالا، لقوہ مار گیا، بیماری آ گئی، کسی کام کا نہیں، بستر سے اٹھنے کے لیے دوسرے کا محتاج ہو گیا، موت ہو گئی۔ اب وہ لگتا ہے کہ یہ تو کام کے لائق کبھی تھا ہی نہیں، جیسے کھیت لہلہا رہی تھی، اللہ کا عذاب آیا، وہ برباد ہو گئی، لگ رہا ہے یہاں فصل تھی ہی نہیں، ایسی انسان کی حالت ہے۔
جب انسان کی ایسی حالت ہے کہ انسان کو ان کی زندگی کا کوئی گارنٹی نہیں ہے، انسان کو ان کی زندگی کا کوئی ضمانت نہیں ہے، تم اتنے سال جیو گے، تم اتنے سال بچو گے، اتنے سال کماؤ گے، تو پھر اس زندگی کے پیچھے پڑ کر کے ہم اپنے آخرت جو اصلی زندگی ہے اس کو برباد کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکانے کے لیے فرمایا کہ اس دنیا کی کیا حیثیت ہے۔ ایک چھوٹی سی حدیث جو ترمذی کی ہے، علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے، اس سے دنیا کا اندازہ لگائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ، اگر دنیا کی حیثیت اللہ کی نظر میں یا اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو ما سقل کافر من شربت مائن، اللہ رب العالمین کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ تک پینے نہیں دیتا۔ میرے بھائیوں، کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کو ناراض کر کے، اللہ کے عذاب کو دعوت دے کر کے اگر ہم خوش ہیں، شریعت کے مخالفت زندگی گزار کر کے ہم اپنی زندگی سے خوش ہیں، پھر بھی خوشحال ہیں، تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا۔ اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس دنیا کی کوئی قدر ہے ہی نہیں اللہ کی نظر میں، اس دنیا کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، اس دنیا کا کوئی مقام ہی نہیں ہے، اس دنیا کا کوئی درجہ ہی نہیں اللہ کی نظر میں۔ اصل زندگی تو آخرت کی ہے، اس لیے اصل زندگی کو اس دھوکے میں پڑ کر کے عقل مندی یہ ہے کہ برباد نہ کیا جائے، تباہ نہ کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں سورہ یونس کی آیت نمبر 20 ہے، اس میں ارشاد فرماتا ہے وَاعْلَمُوا، جان لو، انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم، اچھے طریقے سے بات ذہن نشین کر لو۔ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ کھیل ہے، تماشا ہے، زینت کی چیز ہے، اور آپس میں فخر کرنے کی چیز ہے، گھمنڈ کی چیز ہے، تکبر کی چیز ہے۔ جیسے دنیا میں کیا ہے؟ 4 ویلر ہے، 2 ویلر والے کو کیا ہے؟ کیا حیثیت ہمارے پاس؟ ان کو جیسا چاہیں گے استعمال کر لیں گے۔ 2 ویلر ہے، ایک سائیکل والے کو کیسے سمجھتا ہے؟ ارے یہ تو ایسے ہی ہے، مزدور ہے، کیا کماتا ہے؟ ہمارے پاس تو گاڑی ہے شاندار قسم کی، 2 ویلر ہے۔ ایک سائیکل والا ہے تو فٹ پاتھ والے کو جو سڑکوں کو کنارے رہتا ہے، ارے یہ لوگ تو خانہ بدوش کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے پاس تو کچھ سامان نہیں ہے، بھیک مانگ کے کھاتا ہے۔ یہ دنیا کا نظام ہے، دنیا میں ایسے سمجھتا ہے۔ ایک رئیس ہے، ایک جو ہے عہدے والا ہے، ایک مقام والا ہے، ایک مرتبہ والا ہے، تو دوسروں کو کیا بہت معمولی سمجھتا ہے کہ ہماری حکومت چلتی ہے نا، ہم جیسے چاہیں گے ویسا کریں گے، ہماری چلتی ہے نا، ہمارا دھوس ہے نا، ہمارے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دنیا یہ ہے۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، آپس میں گھمنڈ کی چیز ہے، آپس میں فخر کی چیز ہے، آپس میں تکبر کی چیز ہے۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور مال اور اولاد میں دوسروں سے اپنے آپ کو اونچا دکھانے کی چیز ہے کہ دوسروں سے اس محلے میں سب سے زیادہ روب دبدبہ میرا ہے۔ کیوں؟ میرے پاس دولت ہے، کیوں؟ میرے پاس لاٹھی کی طاقت ہے، کیوں؟ میرے پاس زبان کی طاقت ہے۔ یہ دنیا ہے حقیقت میں۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، کہ یہ دنیا مال کے اندر، اولاد کے اندر دوسروں سے اونچا جتانے کی چیز ہے۔ اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کمثل غیث، اس دنیا کی مثال اس بارش کی طرح ہے، اس پانی کے مانند ہے، اس بارش کے مانند ہے۔ کمثل غیث، اس بادل کے مانند ہے۔ اعجب الکفار، جو بارش آسمان سے برسے اور اس سے زمین کے پودے ہرے بھرے ہوں۔ اور اعجب الکفار، کفار یہاں پر کسان کو کہا، کیوں؟ اس لیے کہ کسان دانے کو، اناج کے دانوں کو زمین کے نیچے چھپاتے ہیں، اور کفار ایمان
ایمان کو، سچائی کو دل سے انکار کرتا ہے، اس کو چھپاتا ہے اور کہتا ہے اللہ نہیں ہے، اللہ کو چھپا لیتا ہے، اللہ کا انکار کرتا ہے. اسی لیے یہاں پر کفار اپنے لغوی معنی میں ہیں، اصطلاحی معنی میں نہیں ہے. کہنے کہ کمثل غیث، اس زندگی کی مثال اس بارش کے پانی کے مانند ہے جو پانی آسمان سے برسے اور اس سے لہلہاتی ہوئی کھیت نظر آئے کسانوں کو اور وہ اس سے خوش ہو رہا ہو. ثم یہیز، پھر جب فصل پکنے کے لائق ہو، تیار کے لائق ہو، تو پھر پکنے کے بعد ہری بھری ہونے کے بعد کیا ہوتی ہے؟ اس کے پتے سوکھے ہو جاتے ہیں، خشک ہو جاتے ہیں. فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا، تم ان فصلوں کو دیکھتے ہو، ان پودوں کو دیکھتے ہو کہ اس کا رنگ زرد پڑ گیا، ان کے رنگ پیلے ہو گئے. ثم یکون حطاما، پھر ہری بھری ہونے کے بعد ان کے رنگ بھی بدل گئے، وہ سوکھ بھی گئے، اور کیا ہوا؟ وہ چورا چورا ہو کر کے بھوسوں میں تبدیل ہو گیا، بھوسا بن گیا ان کا. انسان کی زندگی کیا ہے میرے بھائی؟ یہی تو ہے انسان کی زندگی. جوان ہوا، طاقت ہوئی، دیکھنے میں خوبصورت لگ رہا ہے، چند دنوں کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پیشانی میں سلوٹیں پڑ جاتی ہیں، گالوں میں جھریانی آ جاتی ہے، بڑھاپے میں ہاتھ کانپنے لگ جاتا ہے، کمر کی طاقتیں ختم ہو جاتی ہے میرے بھائیوں، گھٹنوں کی طاقتیں ختم ہو جاتی ہے. ایک انسان چلنے کے لائق نہیں رہتا، ایک انسان اپنے ہاتھ سے ایک گلاس پانی اٹھا کر کے پینے کے لائق نہیں رہ جاتا. انسان کے لیے کیا ہے یہ زندگی؟ کیا ہے انسان کی زندگی؟ ان فصلوں کی طرح جس طریقے سے ہری بھری ہوتی ہے تو دیکھنے میں اچھا لگتا ہے. انسان جوان ہوتا ہے، کمانے کے لائق ہوتا ہے، ان کے بدن میں طاقت ہے، صحت یاب ہے، تندرست ہے، ہر ایک کو اچھا لگتا ہے. اب بوڑھے ہو گئے، اب گالوں میں جھریانی آ گئی اور پیشانی میں سلوٹیں پڑ گئی اور جو ہے شکن پڑ گئے، اب طاقتیں ختم ہو گئی، وہ چورا چورا ہو کر کے آپ کسی لائق نہیں رہا. اب موت آنے والی ہے، اب گھر والے بھی انتظار کر رہے ہیں. بہتر ہے کب تک اس کو جھیلیں، کب تک ان کا علاج کریں، گھر میں کوئی کمانے والا ہے. اے اللہ، ایسے ہی کہتے گھر والے اس وقت، اے اللہ جو تیرے نزدیک بہتر ہو تو اس کے بارے میں فیصلہ وہ کر لے. اتنے لاڈ پیار کے ہوتے ہیں. اب کیا دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو تیرے نظر میں اگر ان کی رزق نہیں ہے، اگر یہ صحت یاب نہیں رہتا، یا اللہ تو بلا لے اس کو. گھر والے دعا کرتے ہیں. یہ حقیقت ہے، یہ سچائی ہے. چورا چورا ہو جاتی ہے انسان کی زندگی ہے. اس لیے ہمیں جو ہری بھری دنیا لگ رہی ہے، جو زیب و زینت کی لگ رہی ہے، جو دل کو لبھا رہی ہے، ادھر ہمیں میل نہیں ہونا ہے. یہ زندگی چند دنوں کی ہے، اس کے بعد جو آخرت کی زندگی ہے وہ ہمیشگی کی زندگی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں فرمایا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ. اگر انسان جوان ہوتا ہے، صحت یاب رہتا ہے اور اپنی جوانی کے اندر، اپنی صحت یابی کے اندر، اپنی تندرستی کے اندر اللہ کو راضی نہیں کر پاتا ہے باتیں کر کے، تو پھر آخرت میں ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب شدید، دردناک، سخت ترین عذاب اس کے لیے ہے. وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ. اگر انسان اس دنیا کے اندر قدم رکھتا ہے سنبھال کر کے، نہیں میں رشتہ داروں سے رشتہ داری کر رہا ہوں لیکن مجھے آخرت یاد ہونا چاہیے. اس موقع پر شادی ہے تو کیا میں ڈانس تھوڑو کراؤں گا، میں آخرت خراب نہیں کروں گا ایک سنت کے پیچھے. میں کسی سے بات کر رہا ہوں، اگلا بھلے ہم کو بھلا برا کہے لیکن ہماری نظر کیا ہے؟ نہیں، ان کو ان کی گالی کا جواب دے کر کے ہم کو آخرت تھوڑو خراب کرنا ہے. نہیں، ہم کو تو اللہ کو، رب کو راضی کرنا ہے. تکلیفیں جھیل لینی ہے. انسان خیال رکھتا ہے. انسان سردی ہے، کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہے، رات کا وقت ہے، نیند خطرناک آ رہی ہے، سوچتا ہے رات کو بہت دیر سے سویا ہوں، نیند آ رہی ہے، سو جاؤ. کہ نہیں، اس نیند کے چکر میں، چند لمحے کے آرام کے چکر میں اصل زندگی تھوڑو برباد کرنا ہے. نہیں، اٹھنا ہے، نماز پڑھنا ہے.
سردی ہے، گھر میں اٹھنا ہے، نوافل پڑھنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے. آج میں نے کام تو کر لیا گھر والوں کو کھلانے کے لیے، حاضری تو بھر کے آ گیا، لیکن میرے آخرت کی خوراک کے لیے میں نے قرآن کی تلاوت تو نہیں کیا. نہیں، مجھے قرآن پڑھنا ہے. جانے دو آرام کو. ایک انسان قدم پھونک پھونک کر کے زندگی گزارتا ہے، کمانے میں جاتا ہے، امانت کا خیال رکھتا ہے، بات کرتا ہے، سچائی کا خیال رکھتا ہے، کمانے جاتا ہے، امانت کا خیال کر کے صحیح سے کام کرتا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، فراڈ نہیں کرتا، رشتے کرنے میں کوئی جو ہے رسم و رواج نہیں کرتا ہے، تو پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے قرآن میں وَمَغْفِرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ. تو ایسے اللہ کے بندوں کے لیے اللہ کی بخشش ہے، اللہ کے عفو و درگزر ہے، اللہ رب العالمین کی بخشش اور معافی انہی لوگوں کے حق میں ہے، اور اللہ کی رضامندی بھی ان کے حق میں ہے. یہ اللہ رب العالمین کا اعلان ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیاوی زندگی تو صرف دھوکے کی چیز ہے، دھوکے کا سامان ہے. اس لیے اس دھوکے سے دھوکا کھا کر کے میرے بھائیوں اپنی جو اصل زندگی ہے اس کو برباد نہ کریں. جو بھی کام کرتے ہیں ہمیشہ آخرت کو یاد رکھ کر کے کریں، کہیں میرا رب مجھ سے اس کام سے ناراض نہ ہو جائے، دنیا کے لوگ ناراض ہو جائیں، گھر والے ناراض ہو جائے، رشتہ دار ناراض ہو جائے، دنیا والے ناراض ہو جائے، دوست و احباب ناراض ہو جائے، چل جائے گا، لیکن رب ناراض ہو جائے تو آخرت برباد ہو جائے گا. میرے بھائی یہ ہمارا نظریہ ہونا چاہیے، ایسی ہماری سوچ ہونی چاہیے، تب جا کر کے اللہ کے ہاں ہماری بخشش بھی ہے، اللہ کی رضامندی بھی ہے، اور اللہ رب العالمین سے جنت کا وعدہ بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے راوی حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہے، ترمذی کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب. دنیا میں تم ایسے رہو جیسے ایک اجنبی ہو. ایک اجنبی آپ کے بیچ میں آ جائے تو ہر ایک سے بات نہیں کر سکتا، کیونکہ پہچانتا نہیں ہے، بس دعا سلام خبر خیریت کتنے ہی، دل لگی نہیں کر سکتا، کسی سے دل لگی نہیں. ہر کوئی چلا جائے گا اس کو چھوڑ دے گا اپنی جگہ، ٹھہرنے کی جگہ چلا جائے گا، کیونکہ وہ اجنبی آدمی ہے، جان پہچان کا نہیں، اس کو گھر کیسے لے جائے، گھر میں کہاں سلائے، ان کو کوئی ٹھکانہ نہیں دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے نبی نے فرمایا کن کأنک غریب کن فی الدنیا. تم دنیا میں ایسے رہو گویا کہ اجنبی ہو، دنیا کی کسی چیز کو پہچانتے ہی نہیں ہو، بس آئے ہو. اور عابر سبیل، یا راہ گزرتے ہوئے آدمی ہو، تم راہ گزر رہے ہو، چل رہے ہو، بس آیا اور گزر کر کے چلے گئے. بس تمہارے مقصد کے لیے آئے ہو، سفر جو کر رہے ہو، چل رہے ہو راستے میں، تمہارا مقصد ہے یہاں سے وہاں تک جانا، بس گئے ہو، راستے سے آئے چلے گئے. یہ دنیا ویسی ہی ہے، اجنبی ہو، مسافر ہو، راہ گیر ہو، راہ سے نکلنے والے ہو، تو تم اس دنیا میں آخرت کی تیاری ہمیشہ کرتے رہو، اللہ کو نہ بھولو، آخرت میں انشاءاللہ کامیابی ملے گی. اللہ رب العالمین سے دعا گو ہے بار الہ تو ہمیں ہمیشہ نمازوں کی پابندی کرتے رہنے کی توفیق دے مولا. اللہ رب العالمین قرآن کی تلاوت کے پابند ہم سب کو بنا مولا. یا اللہ قرآن کو پڑھ کر کے سمجھ کر کے عمل کرنے والا بنا.